یہ انجینئر محمد علی مرزا حقیقت تو رافضی ہے، یہ چھپا ہوا رافضی نہیں، اس کے ان جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اتباع کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے، اور دوسرے صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا اگر میں وہاں پر ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ظالم اگر تو وہاں پر ہوتا تو امیر معاویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں میں اور ظالموں میں شامل ہو جاتا۔ اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ ایمان کے ٹکڑوں میں پلنے والا ایک جانور ہے جس کا کام صرف صحابہ کو بھونکنا ہے۔ جب تک اہل توحید و اہل حدیث باقی رہیں گے ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کی خباثتوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی۔ ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر۔ حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا۔ مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ۔ اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا۔ آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کہ ہمارا دادا یہ تھا تو ہمارا پردادا یہ تھا، اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے، آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں، 14 صدیوں میں کسی نے نہیں جمع کیا، تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا، اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو نا، 14 صدیوں میں نہیں کسی نے کیا۔ جب فتنہ 14 صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ باد بھی تو نعرہ نہیں لگایا تھا، ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے، زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں۔ تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافت راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ باد، تو سرکار کی پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا۔ آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا۔ ہاں جب کام پہنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا، اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے؟ یہی وہابی پارٹی۔ ہاں واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پل، یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے۔ ہاں میرے بھائی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا، ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے، اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے۔ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے۔ ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام۔ لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا۔ ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ کیوں نیوٹرل ہوتے ہیں بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا۔ تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو، اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے؟ اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعۃ الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد
جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا. انہیں تو سمجھ آ گئی نا. لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، ہاں جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے. لیکن نیوٹرل تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو. حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہم تو احترام سے نام لیں گے ساروں کا. میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین بن علی ہے، واقعہ کربلا. اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن بن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی. اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یار. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے، مسند احمد کے الفاظ ہے، حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے، اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو یہ ایسی کسانوں کہنے نا کہ تنو ایک حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن. اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ. ٹھیک ہے. حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں براما سٹوری میں جیسے تسی پڑھاندے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑھیا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے. چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو. عمار بن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ سلف کا فہم لو لیا ہے. عمار بن یاسر کا فہم لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے. دکھاؤ جی، لو دیکھ لو. اور دکھائیے المستدرک الحاکم میں موجود ہے اوپر تلے. جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی، زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت اللہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے مروان کو جب پتا چلا حضرت اللہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. ایمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے. اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمرو بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں طے کر کے بیٹھے میں. اور اپنے گھر کی خبر لو. تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. فری PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر بندے ہیں، اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں.
اس نے لکھا اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا۔ تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے، نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے۔ بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا، پھکی چیز ہے، الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا۔ پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا دڑ تھلے ہوں۔ وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی۔ یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا۔ ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے۔ ہاں ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اچھا جی اب آتے ہیں جی ہمارے جو وہابی مولانا صاحب، وہ بھی منظر عام پر دوبارہ آ گئے ہیں، زندہ ہو گئے ہیں، اور زندہ ہو کر انہوں نے یعنی جسمانی طور پہ نہیں، مرے نہیں تھے وہ، ویڈیوز کے اعتبار سے زندہ ہو کر بجائے توحید پہ کام کرنے کے ناسبیت کا جھنڈا اٹھا لیا انہوں نے۔ یعنی سید توصیف راشدی وہابی حافظہ اللہ تعالی نکلے ہیں اتنے عرصے بعد ویڈیوز کی شکل میں، تو وہ اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ وہ ناسبیت کا جھنڈا اٹھائیں، اور وہی جھوٹے الزامات جو میرے اوپر پہلے انہوں نے لگائے تھے کچھ سال پہلے، وہی دوبارہ ریپیٹ کیے ہیں۔ یہ دین یہ محمد علی مرزا حقیقت تو رافضی ہے، یہ چھپا ہوا رافضی نہیں، اس کے ان جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اتباع کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے، اور دوسرے صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا اگر میں وہاں پر ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ظالم اگر تو وہاں پر ہوتا تو امیر معاویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں میں اور ظالموں میں شامل ہو جاتا۔ اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ ایران کے ٹکڑوں میں پلنے والا ایک جانور ہے جس کا کام صرف صحابہ کو بھونکنا ہے۔ جب تک اہل توحید اور اہل حدیث باقی رہیں گے، ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کی خباثتوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ چند ایک چیزیں انہوں نے نئی بیان کی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ادھار نہ رکھا جائے، تو تاکہ پتہ ہے پھر وہ پرانی بات ہو جائے تو پھر مجھے بھی بات کرنے میں مزہ نہیں آتا، تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر میرے اوپر وہی الزام لگایا جو پچھلے دنوں انہوں نے ٹرینڈ بھی چلایا تھا، میں نے طبیعت صاف کر دی FIR والے ایشو کے اندر بھی، کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا، اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے، یہی وہابی پارٹی۔ ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا، وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا۔ واہ واہ، چنگی مات پہ دینا ہے منو۔ ہاں اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ چنگے تو مشورے پہ دینا ہے، تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا؟
پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہی پرانے والے جملے، جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے. ہاں میرے بھائی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا. ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں. یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے. اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا. اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چبھتی ہے نا، وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کر 7324 تک عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اب وہ نہیں بتا رہے کون سی حدیث، گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا، اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے، جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ سنو، مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، بعض روایتوں میں خندق کھودی جا رہی تھی. وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے، کہیں خندق کا ذکر ہے کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے. دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلے گی. اب ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ حنفی رفع الیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے. ہاں کام تو بھی وہی پایا ہے، لیکن وہ مجرم نہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، تم منکرین حدیث ہوگے نا، تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنے بڑے بڑے پتھر، پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں، اور حضور کو اتنا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ہے ان کے گلے کا پھندا یہ حدیث، اور یہ حدیث متواتر ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں، جس طرح عرب میں شیخ البانی ہے، شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں، اور شیخ زبیر صاحب بھی. بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے، اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں. دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا وابیوں کے ساتھ، ساتھ بول بول کے. یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے. مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو بھی سنتا. ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں. پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے. تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ، ادھر بھی انہوں نے صرف بنایا تھا سوال جواب، وہ بھی ریکارڈ کیا تھا. اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. ابھی شیخ صاحب کی ضرور خوش ہوگی کہ واقعی کام کتنا بڑا پایا تھوڑے فرقے نال. تو میں ساتھ بیٹھا ہوں، ساتھ ساتھ لوگ میں دے رہا ہوں اس کلپ کے اندر بھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا.
یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ متواتر حدیث ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں حضرت علی کی طرف سے نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. اور پھر جو ان کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری ثم جہلمی، وہ پھر جہلم میں بھی رہے ہیں، وہ بھی ہمارے استاد ہیں. تو ان کی بھی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی ہے، انہوں نے مان لیا ہے. اس حدیث کے الفاظ بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ ابو الغادیہ شامی نے شہید کیا تھا. جی آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی پہ بانگے دو حل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے دو حل ایک بات کرتے. آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے دو شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے. ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام. لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا. وہ ہم آپ کو بتائیں گے. کھولے مسند امام احمد میں کئی احادیث ہیں، 4 تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا. پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا. اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا. یار ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں. بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا. پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کیا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو؟ اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام، اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے، ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی کہ اصحاب شجرہ جو ہیں
ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے, جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں فرما دینا, اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی. انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ کے بارے میں؟ اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا, محدث اعظم کو, شیخ البانی کو. البانی کے بغیر سعودیہ کے پورے چینل کے اوپر چلتا ہے البانی, صحیح الالبانی. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا, البانی نے اس حدیث کو حسن کہا, البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا. تو باقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے, کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں. الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں, لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں, جس ملوکیت کے, ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع. بس صرف یہ وجہ ہے. اس دفاع کے اندر آ کے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے. کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا. تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے, جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے. تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر, امام کے بغیر, اس کی بیعت کے بغیر, اسے پہچانے بغیر مرا, وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم جاہل مر جاتے. اچھا پھر ان صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا. ہاں اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا, بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا. اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے. جی عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا, صحیح بخاری میں موجود ہے. حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا. یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں. سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے. اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی, اسی ریفرنس سے مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے. المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو, سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی, عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر, ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے نیوٹرل تھے, شہ ہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے, عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا, انہیں تو سمجھ آ گئی نا. اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی, وہ ابو بکرہ. ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد, ایک ابو بکرہ صحابی. وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں. تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں, قاتل اور مقتول. اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے, قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا, لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا, ہاں جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا, مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے, لیکن نیوٹرل تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو. حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا. تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کے حدیث, او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے, لسانیت کی بنیاد کے اوپر. جب اللہ کا حکم آ جائے,
جو قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، تو ابو بکرہ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں. اب سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیٹا بتاتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ، لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں. پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اتنا حصہ کہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے. تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے. پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے، اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے. وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے. واقعہ کربلا جی صلح حسن ہوئی ہے، اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یارا. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائے. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہیں مسند احمد میں موجود ہیں، اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں، وہی ابی بکرہ جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر، اور زیاد ہمیں لے کر گیا. عبید اللہ ابن زیاد خبیث، وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی، جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام. اس کا باپ بھی خبیث تھا، زیاد، وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا. وہ انہیں لے کر گیا. وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرہ جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی، ہاں، کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے، اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو، اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں، بادشاہت میں، وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے، مسند احمد کے الفاظ ہے، حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے، اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو یہ ایسی سانو کہنے نا کہ تانوں یہ حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن. اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے. اور اس پہ پھر ابو بکرہ، اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا یہ،
زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں، تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تک کو تھوڑے پرانے کے کم پایا ہے. انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے، اس میں جنت حرام ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے، کدھر کدھر چینیں جڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے جی پھر وہ اس کو، یہ تو بھائی تھا وہ گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی. وہ باہر گیا، پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی. دوبارہ حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ، انہیں پھر وہی حدیث سنائی. تیسری بار بھی 3 بار ہوا، یہ تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی. تو بس 2 دفعہ تو حضرت معاویہ نے سن لیا، تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں. بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی اس تے ہی خوش ہاں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ وہ ابو بکرہ ہے جن کی یہ حدیثیں پیش کیا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا ہے. اور پھر ایسا زہریلا ہے، یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے، یہ توصیف، اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ. ٹھیک ہے، حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں، براما سٹوری میں جسے تسی بنا دے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑیا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا ہی نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے بندو، تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی چوتھا وہ ہے. کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے، اور ورنہ حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے. اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو. حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ہاں، حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ ان کا طریقہ واردات ہی ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ لوگ جا کے؟ ان کی تو کیا شان ہے. ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. اور سب سے بڑھ کر ان کی شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بنا دی ہے. اب یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، یہ تمام محدثین لکھ کے آئے ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے.
اور لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق برتنوں میں جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا جو حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بیان کروں کہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے اور یہ اسلام کا سائبان ہے, یہ رسی قرآن کا وہ رشتہ جو جڑا ہوا ہے. پھر رسول اللہ جو ہے اس رسی سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے, پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ جائے گا, پھر ایک اور شخص چڑھے گا, اور جب چوتھا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی, پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا, پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. آپ پڑھیں اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے نا وہ ایسا کفارہ اللہ نے بنا دیا کہ وہ رسی ان کے لیے جوڑ دی. چوتھے وہ تھے نا, پہلے رسول اللہ تھے, دوسرے حضرت ابوبکر, تیسرے حضرت عمر, اور چوتھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان پہ تو ہمارا پورا مقدمہ کھڑا ہے. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے, چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو, نیوٹرل ہو جاؤ, کہانیاں کروانی بند کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. یہ حدیث مسند احمد میں بھی اور مشکات میں موجود ہے. اس میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی, اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, 5.5 سال حضرت علی کے اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. تو وہ آگے سے شاگرد ان کا کہتا ہے کہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے, اور یہ لوگ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں جی خلیفہ تو انہوں نے مان لیا ہوا تھا. ابو داؤد میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے حضرت علی کو. آپ کہاں سے جھوٹی وکالت ان کی کر رہے ہیں؟ اور علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. اصل میں خود بنو امیہ, بنو مروان بدترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی. اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مسند ابی داؤد طیالسی میں سیم سند کے ساتھ. اس میں وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں, خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہم, خلیفہ راشد تو بڑی دور کی بات, ہم انہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں مانتے, بادشاہ ہیں, کیونکہ حضرت سفینہ حدیث کا فہم بیان کر رہے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں, ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. انہوں نے پہل جو ہے حضرت معاویہ سے کی ہے, یزید سے نہیں کی, معاملہ کھول دیا. تو ہم کس طرح حضرت عثمان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ہم تو کھڑے میں خلفاء راشدین کے ساتھ, اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھائیں المستدرک للحاکم, مسند امام احمد, سنن نسائی الکبریٰ, نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے, اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی. حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی, اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے, اور اس غیب کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی, جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے. سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں, کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے, نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف. حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے, لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے
ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اندازہ کریں, بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے, ایک ایک جنگ کے اوپر. مسند احمد کھول لیں, مجموع الزوائد کھول لیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی, حدیث حوض. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے, تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی, ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی, میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دی. یعنی مسئلہ صلح کا تھا, جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث حوض کے اوپر, اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے ہیں. ان کے میں نے کامنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں, تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو. یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے. انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے, مخالفین جو تھے, جو صحابہ کی جماعت ہے, ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں, لیکن وہ حق پہ نہیں تھے. وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا, وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار, کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے, اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے, غلط کرے تو 1. یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل, صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے. اب صحیح لڑی ہیں تو 2 اجر. مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں, اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ. باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر, حاکم وقت اجتہاد کرے. باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے, خام خائی. اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے, عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے, اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا, حضرت علی کو 2. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے, 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں, ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہاں, تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. میری بیوی کا کیا حال ہوگا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے. اور کئی ایک احادیث ہیں, اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا. تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا. حضور نے فرمایا لیکن نہیں, تو ظالم نہیں, لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا. تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت, بلکہ جب وہ کرے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں, واہ واہ, لفظ دکھائیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے. ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں. ماموں پارٹی, اب ساری فکر ختم, ساری عقل ختم. اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا ماما بن ابی بکر کے ساتھ, ان کے بھائی کے ساتھ, عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا, اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے, لیکن یہ جو کچھ ہوا, وہ پھر پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا, میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کے ایسے لوگ میری تعریف کریں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی, اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے, کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی. ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو, عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں.
مرتبہ نہیں کم ہونے دیا. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھ لیں, یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ, طلحہ و زبیر, اللہ ورسز, لیکن عزت نہیں کم کی. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے. سلف کا فام لو جی, عمار بن یاسر کا فام لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو, معاویہ کی پارٹی کو, اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں, یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے. دکھاؤ جی, اے لو دیکھ لو. اور دکھائیے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے. جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی, زبیر یاد ہے نا, حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. اور انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا. ظالم کے الفاظ موجود ہیں, لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی, اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو, جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے, اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں, اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے, اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے, مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں, اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں, کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا, اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. ہاں, لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا, ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں, مقتولین صفین, یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے, یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں. یا ایک وہ انہوں نے, غزالی نے نا ام بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی ام بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے. پہلے حضرت علی کو بلایا گیا, پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا. حضرت معاویہ باہر نکلے, انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا, اور علی نکلے, انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے, باقی حدیثیں نہیں پتا, کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں. حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار, بنو امیہ نہیں مروایا ہے. اب بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے, پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے. بینیفیشری ہوئے ہیں نا, بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا. اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے, کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے میں, اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے. یار یہ کتابیں ان کی ہیں, یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے. اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے. اور اپنے گھر کی خبر لو, تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی, اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, فری PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں, اس نے وہ جملے لکھے ہیں
کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں. اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا. پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا. تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے، نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے جی حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے. بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا. پھکی چیز ہے، الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا. پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا داڑھ تھلے ہوں. اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہوں گاٹیاں تو پھاڑ لیا آ کے. ملا علی قاری ہائے 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 صدقے رحمہ اللہ، یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ، اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے. اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی، پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے. اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں سوراں دے سور. ہاں تو ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے، جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی، اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی، یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں. نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لان دان نہ کریں، ہاں لعنت نہ بھیجیں، مانے کہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی.
یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھیں، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا۔ ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے۔ ہاں، ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وابی۔ ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ حروف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ 80۔ وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے، یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں، تو سرکار پھر رک جاؤ، ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے۔ امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے، انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے، بنو امیہ کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہی بات میں نے کی تھی، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ، تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے۔ کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب، براڑیاں، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد، مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے۔ میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہوئی ہے، ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے۔ ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے۔ جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط۔ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ مہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی ہے۔ اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا، کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ، اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا، اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے، آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا۔ ابھی میں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر، اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے، ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں، بالکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے۔ او جی گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے تو بچوں کا کام نہیں ہے، او قرآن حدیث بیان کر۔ ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطی نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی۔ ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر۔ کہ ہمارا دادا یہ تھا تو ہمارا پردادا یہ تھا، اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے، آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے،
یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. حضرت علی کی پارٹی تھی. تینوں جنگوں کے بارے میں، جمل، صفین، نہروان، دیکھ لیں، میں نے حدیثیں بتا دی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، 187 احادیث اور آثار ہیں، پڑھیں، خود پڑھ کے دیکھ لو، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. جی مودودی کو خیال آیا خلافت و ملوکیت لکھنے کا، اور خیال آ گیا اس کو پمفلٹ لکھنے کا. حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا. مرزا محمد علی جیلوی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. کسی محدث نے کیوں نہیں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتہ نہیں سی نا، تو انہوں تے بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتا سی. اور دوسرا، کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ زبیر علی زئی صاحب نے. دسو کسی حال تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے، حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی، مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے. کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وابیو تمہارے علاوہ. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی. کس محدث نے حدیث افک اما عائشہ پہ تہمت لگنے والی حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وابیوں سے پہلے؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا. تو سرکار جنگ جمل، صفین، نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھی، اور اسے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آئے نا داڑ تھلے ہونا، علمی بات کرو. خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو، ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر. اور جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ کے انہوں بے عزت کرانا سے پیش چھڑ دینے. وہ میں تے کہ تسی ابن تیمیہ انہوں بھی لے آؤ نا، وہ دے نال بھی یہی کچھ ہوئے گی. ہاں ہو گئی، بلکہ ہر چیز تسی دھوکھے نال پیش کی تھی، ہر چیز غلط پیش کی. ہم نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو لکھ کے نا آپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے. عربی میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی. الحمدللہ جائیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے، اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے محدثین کی تحکیم لگائی ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، ارشاد اللہ اثری صاحب، اور باقی محدثین کی باقاعدہ میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے. اور یہ 200 کے قریب احادیث ہے. 72 کا میں نے ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت کی وجہ سے لیا. غدیر خم کا جو 33 نمبر ہے اس پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں، تو یہ پڑھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں، 14 صدیوں میں کسی نے نہیں یہ جمع کیا، تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ وہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا. اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو نا، 14 صدیوں میں نہیں کسی نے کیا. جب فتنہ 14 صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ باد بھی تو نعرہ نہیں نہ لگایا تھا. ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے، زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں. تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافت راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ باد، تو سرکار یہ پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا. آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا. ہاں جدو کام پہندا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے. یہ پمفلٹ آپ ضرور پڑھیں. ڈاک میں الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم فری تقسیم کر چکے ہیں. کلرڈ پرنٹنگ ہے، حدیث کے ریفرنسز ریڈ کلر میں ہے، حدیث کے الفاظ بلیک کلر میں ہے. صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے آپ بھیجیں. ہمارا موبائل نمبر 032159000162.
صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. رابطہ کریں. صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں، میرے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے. اور جتنے یہاں 150 200 300 لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں، سب کو ہم ایک سیٹ فری دیتے ہیں. الحمدللہ. یہ پڑھیں، اس کے بعد بتائیں کہ ہاں جی اس میں جو حدیث ہے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا، اس نے غلط نکالا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس میں سے نکل رہا ہے. تو ایک ایک چیز میں نے اس میں کھول کر بیان کی ہے. تو لہٰذا یہ جو اس نے جھوٹے الزامات لگائے میرے اوپر اور جان بوجھ کے مجھے اس اعتبار سے ونریبل کرنے کی کوشش کی کہ میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں اس حوالے سے، وہ میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. آندہ بھی تم لوگ بولو گے نا، جتنا اپنے ماموں کا دفاع کرو گے میں اتنا احادیث بیان کروں گا. اور بےمان اتنے ہیں، کہتا ہے میں اپنی زبان کھولوں گا. میں نے جو آگے بولا ہے کہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے وہ کاٹ دیا. زبان کھولوں گا. زبان کیا، میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے. اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا، ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے. آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. ہاں، اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے. امام بخاری اور مسلم نے سینکڑوں جگہ پہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا. ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. ضروری چیز ایک ہی ہے جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اس کی ناک خاک آلود ہو جو جامعہ ترمذی میں اور حاکم میں حدیث ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس درود شریف کی اوبلیگیشن ہے، باقی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم آنری طور پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے لگائیں، ضرور لگائیں. اوبلیگیٹری ضروری چیز صرف درود شریف ہے. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.